بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جو ایک عام عورت سے ملکہ بنتی ہے اور کن اتار چڑھاؤ سے اس کی زندگی گزرتی ہے۔ پورا واقعہ بیان کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی ایک بیوی تھی جو حسن و جمال کی ایک دیوی تھی۔ چہرہ اتنا خوبصورت کہ لگتا ہے قدرت نے اس کے چہرے پر چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ بولتی تھی تو لگتا ہے جیسے جھیل میں جل ترنگ بج رہے ہوں، لیکن پاک دامن اتنی کہ اس کی پارسائی کی مثال دی جاتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس کا شوہر ایک سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے وعدہ لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے اسے قبول کر لیا اور یقین دلانے کے ساتھ کہا، بھائی آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں ہر طرح سے آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد وہ بھروسے کے ساتھ سفر پر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھائی نے اپنی بھابھی پر نظریں جما لیں اور حسن اور جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ اپنی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے باخبر کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ عورت پاک دامن اور پاکیزہ تھی، اس نے اسے انکار کیا۔ جب بدبخت اور دھوکے باز دیور اپنے پریاس میں ناکامیاب ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم میں تمہاری پاپوں بھری دعوت کبھی بھی نہیں مانوں گی، تم جو چاہو کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرات مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو کہا، میرے بھائی، کیا آپ جانتے ہیں آپ کی بیوی نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بد چلن ہے۔ اس نے آپ کے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، بھائی اللہ کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت بیان کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی میری بیوی نے برائی کی ہے۔ دکھ اور غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت پوری طرح بند کر دی۔ بات میں ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار کے پے در پہ وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ مر گئی ہے تو وہاں سے چلا گیا۔ خدا کی قدرت کہ وہ زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی ایک راہب کے عبادت خانہ کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہیں سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا، دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لائے۔ نیک راہب بڑی اچھے سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کے کارن وہ بہت جلد ٹھیک ہو گئی۔ راہب کی بیوی مر چکی تھی اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر جانا چاہو تو خوشی خوشی جاؤ، اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنے بچے کو اس کے حوالے کر دیا۔ نیک اور پاکیزہ خاتون بڑی دل جمعی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا حبشی غلام اس خاتون کے حسن کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی بدنیتی کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز خاتون کو بلایا اور کہا، یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی نیک خاتون نے کہا، میں ہرگز تمہاری بات نہیں مانوں گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ برائی کرنے والا کالا کلوٹا غلام اپنی ناکامی پر ماتم کرتے ہوئے دل میں نفرت لیے وہ وہاں سے چلا گیا، یہاں تک کہ رات کی تاریکی نے جب سب کچھ ڈھانپ لیا تو حبشی غلام اور عورت کے پاس آیا، جہاں بچہ اس کی گود میں سو رہا تھا اور وہ اسے سنبھال رہی تھی۔ ظالم بدکار کالے غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ کچھ ہی پلوں میں وہ تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ غلام دوڑ کر راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں آپ کس مہمان بدمعاش عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟
کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ ہائے ہائے، کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور پریشان ہو کر بولا، تیرا ناز ہو، بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا، حضور، اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے۔ راہب دوڑتا ہوا بچے کے پاس پہنچا تو دیکھا بچہ خون میں لت پت پڑا ہے۔ راہب نے پوچھا، تو نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ عورت نے کہا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے انکار کیا تو بچے کو مار ڈالا۔ میں اس معاملے میں پوری طرح بے گناہ ہوں۔ راہب نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نہ رہے۔ یہ 50 دینار لے جا اور جہاں تو چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضرورتوں میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ سے رحمت کی امید لگائے ایک نامعلوم منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کی طرف آئی تو دیکھا کہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک قیدی کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ عورت نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس آدمی کو چھوڑ دو؟ سردار نے کہا، لاؤ، رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز صابرہ خاتون کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تم نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ اب میں تمہاری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے بیچ جدائی کر دے۔ اس پر وہ آدمی اس عورت کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچا۔ کشتی چلنے ہی کو تھی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے اور عورت کا حسن اور جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ کشتی میں عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے پوچھا، یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس آدمی نے کہا، یہ میری زر خرید لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک آدمی جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے چلا جا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم اسے بتاؤ؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے لالچ میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید اور فروخت کے معاملے پر سبھی مسافروں کو گواہ بنا دیا۔ عورت چونکہ عورتوں والے حصے میں تھی، اس لیے اس معاملے سے بے خبر رہی۔ اب مسافر کو جب یقین ہو گیا کہ وہ کمال کر چکا ہے اور واپس نہیں آ سکتا، تو عورت کے پاس آیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، خدا سے ڈرو، تم نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑ، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے۔ اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے، نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے مال دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ سبھی مسافروں نے کہا، اس نے واقعی تمہیں خریدا ہے اور ہم سبھی اس پر گواہ ہیں۔ نیک اور پاک باز جرت مند عورت نے کہا، تمہارا ناز ہو، اللہ کے خوف سے ڈرو۔ میں آج تک کبھی کسی کی ملکیت میں نہیں رہی، میں کسی کی لونڈی نہیں کہ مجھے کوئی بیچے۔ تم اس معاملے میں ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا، یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے دل کھول کر کر، تب خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس عورت کی اور بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ ترنت کشتی ان سبھی کو لے کر ڈوب گئی۔ سب کے سب ڈوب گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔
بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ سمندر کے کنارے سیر کرنے آیا تھا۔ سبھی خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو ترنت غوطہ خور سپاہیوں کو حکم دیا، جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہوں نے اس نیک عورت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہیں ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میرا معاملہ بڑا عجیب اور غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اس کے لیے الگ مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ لیل و نہار یعنی رات اور دن گزرتے رہے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس نیک عورت سے صلاح کرتا۔ اللہ نے اس کی صلاحوں میں اس طرح کی برکت دی کہ ان پر عمل کرنے کے بعد بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک ایک نیک اور عورت بہت موزوں ہو گئی تھی۔ وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشائخوں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سبھی نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، اللہ آپ کو اچھا صلہ عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے مہربان باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، تم غور سے میری بات سنو۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون کے قابل قدر مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت عورت کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ شفیق اور مہربان بادشاہ نے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سبھی نے عرض کی، عالی جاں، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہوگا۔ اس کے بعد بادشاہ نے بادشاہی، نیک سیرت عورت اور صابرہ خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور خود دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا روانہ ہو گئی، یعنی اس کی موت ہو گئی۔ اس نے ملکہ بنتے ہی اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشوں سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب سب بیعت دینے والوں کی باری آئی تو اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا، ان دونوں کو الگ کھڑا کر دو۔ پھر ایک شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس احسان فراموش نے اپنی اس محسنہ کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے بھی ان دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بد کردار سیاہ فام غلام آئے، انہوں نے بھی لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ جب سبھی لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم آپ ہماری ملکہ ہیں۔ کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار اور خائن بھائی نے میرے ساتھ کیسا برا سلوک کیا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں آج بھی پاک دامن اور پارسا ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ تمہارے بیٹے کو تمہارے ظالم اور شہوت پسند غلام نے ذبح کیا تھا، پھر غلام کو بند کر کے اسے بھی قتل کروا دیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش لٹکے ہوئے پیڑ پر لٹکا دی گئی، اور یوں وہ اپنی انجام کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنا ڈھیر سارا پیار دیں۔ اللہ حافظ۔